اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ مریم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور ان کی ذمہ داریوں کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حقیقی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو ملاحظہ کرنے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں اہم نکات کون سے ہیں۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 7 صفات اور 2 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ صفات: الف، عبد خدا، انی عبداللہ۔ ب، آسمانی کتاب کا لانا، آتانی الکتاب۔ جیم، پیغمبری، وجعلنی نبیّا۔ دال، مبارک ہونا، وجعلنی مبارکا۔ ہے، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی، وبرًا بوالدتی۔ واو، جابر و شقی نہ ہونا، لم یجعلنی جباراً شقیّا۔ زے، متواضع، حق شناس، سعادت مند ہونا، والسلام علیہ۔ 2 ذمہ داریاں، 1 نماز، 2 زکوٰۃ۔ اس آیت میں فرمایا، اور یہی بات ان کے بارے میں حق ہے اور سچ ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقام پر عیسائیوں کو منحرف کہا ہے اور ان کے عقائد کو باطل قرار دیا ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضع کر رکھے ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں آیا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں فرمایا، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید کی ہے۔ خداوند متعال کو اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے لفظ کن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ارادے کو ہمارے سمجھانے کے لیے ان الفاظ میں اسے بیان کیا ہے۔ خداوند متعال قادر مطلق ہے، اسے کسی چیز کی تخلیق میں اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قدرت کی انتہا نہیں ہے، وہ عاجزی و ناتوانی سے پاک و پاکیزہ ہے، اور اس غلط عقیدے سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کفار مکہ کے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کچھ مسلمانوں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکے کے کفاروں نے کہا، اگر مسلمانوں کو اسی مقام پر قدرت حاصل ہو گئی اور انہوں نے اپنی حکومت بنا لی تو وہ ہماری بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔
تو انہوں نے عمرو عاص کی قیادت میں کچھ لوگوں کو نجاشی کے وزیروں کے لیے تحفے تحائف کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب وہ حبشہ پہنچے تو انہوں نے اپنے تحفے ان کے حوالے کیے تاکہ نجاشی مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کرے، لیکن نجاشی نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو اس کے پاس حاضر کیا جائے تاکہ وہ ان کی باتوں کو سنے۔ جب مسلمان اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اپنی تعریف میں بت پرستی کی اور زمانے جاہلیت کے ظلم و خرافات کو بیان کیا۔ اس کے بعد اسلام کی بات کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نورانیت پر روشنی ڈالی۔ یہ سن کر نجاشی رو پڑا اور قریش کے تحفے انہیں واپس کر دیے اور کہا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، مجھے اس رشوت کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے یہ رشوت کیوں وصول کروں؟ یہ محفل مسلمانوں کے حق میں رہی اور کافروں کے خلاف گئی۔ عمرو عاص اور اس کے ساتھی اس شکست کے بعد سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاں ایک نیا منصوبہ تیار کیا اور دوسرے دن پھر دوبارہ نجاشی کے دربار میں آ دھمکے اور نجاشی کو ان کے دین پر غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ ان مسلمانوں کا عقیدہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو اپنے یہاں بلایا۔ جب مسلمان اس کے دربار میں آ گئے تو اس نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے اس کے جواب میں سورہ مریم کی کچھ آیات اس کے سامنے تلاوت کی اور فرمایا، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ جب نجاشی نے ان نورانی آیات کو سنا تو اس کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، جی ہاں، یہ سب کچھ حق ہے۔ جب عمرو عاص نے دوبارہ شکست کھائی اور ذلت و رسوائی اس کے دامن آئی تو اس نے پھر کوئی نئی چال چلنے کے لیے منہ کھولا تو نجاشی نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تو یہ تھے آیت کے نکات۔ اب آئیے اس کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، باطل اور انحرافی عقائد کے مقابلے میں حقیقت کا اظہار لازمی اور ضروری ہے۔ دو، شان خداوندی اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی طرف بیٹے کی نسبت دی جائے، ما کان للہ، کیونکہ ہم فرزند کی خواہش اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری عمر کوتاہ و محدود ہوتی ہے، یا پھر ہمیں انسانی طاقت کی ضرورت ہے، یا ہماری روحانی تسکین اس میں ہوتی ہے، لیکن خداوند تعالی ان تمام حالات سے منزہ اور دور ہے۔ تین، خداوند تعالی کسی صورت میں بھی فرزند نہیں رکھتا۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ چار، فرزند باپ کی جنس سے ہوتا ہے یا باپ کی مثل ہوتا ہے، لیکن خداوند بے مثل و بے مثال ہے۔ پانچ، جہاں کہیں دوسرے لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں کو نقل کریں وہاں فوراً اپنے ذہن سے اور دوسرے لوگوں کے سامنے سے ان سے برات کا اعلان کریں۔ 6، صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جناب آدم علیہ السلام بغیر والدین کے پیدا ہوئے، بلکہ ہر چیز ارادہ خداوندی سے وجود پاتی ہے۔ 7، خداوند کی مشیت اور چیزوں کو وجود میں آنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ 8، موجودات کا خداوند تعالیٰ کے ساتھ رابطہ خالق و مخلوق کا رابطہ ہے، نہ کہ باپ بیٹے کے رابطے کی طرح۔ تو معلوم ہوا کہ خداوند عالم کو کسی بھی شے کو پیدا کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ خداوند عالم کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی مزید آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن
قرآنی سماج کی پہچان.